کل رات میری پوڈ کاسٹ ہوئی شیخ عبداللہ اندلوسی سے، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، فلسفے کے جہاں میں، انٹلیکٹ کے جہاں میں، دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں اسلام کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ آئی ٹی وی ہو، بی بی سی ہو، دنیا کے بہت بڑے بڑے صفحے اول کے مباحث جو ہیں وہاں پہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ تو ان سے کچھ باتیں ہو رہی تھی جو میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہے کہ انسان کا علم کے ساتھ ربط کیا ہے۔ جو ہمارے اسکول ہیں، مجموعی طور پہ جو یہ انڈیور ہے ایجوکیشن کا، یہ ریلیشن شپ ہے کیا؟ So isn't that interesting? You take it for granted کہ آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس علم کا سورس کیا ہے؟ وہ علم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو فلسفے کی دنیا میں جو تھیوری آف نالج ہے، اس میں یہ بحث ontology اور epistemology کی ہے۔ So you know something that is part of the ontology. But then how do you know کہ جو آپ کو پتا ہے وہ ٹھیک پتا ہے؟ اور how do you know کہ جو نالج ہے اس کا سورس کیا ہے؟ یہ ontology کا کوسچن نہیں ہے، یہ epistemology کا کوسچن ہے۔ تو آپ اگر اپنے نالج کو کوسچن کرتے ہیں تو مجھے کیسے پتا ہے جو مجھے پتا ہے، اور میرا نالج کس وقت تبدیل ہوتا ہے؟ اچھا، میں ویسے ہوتا ہے کہ جو فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں، گہری گہری باتیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ٹورڈز دی اینڈ ہوتی ہے، اور ہم اسپیکر حضرات کا ایک یہ ٹرک آف دا ٹریڈ ہے کہ زیادہ مشکل باتیں اس وقت کریں جب لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، کیونکہ اس وقت آپ نے کچھ غلط بھی کہہ دیا تو کون سا کسی نے نوٹ کرنا ہے۔ تو ہم آئیں گے ہلکی پھلکی باتوں کی طرف، جو کہ ایک بہرحال میٹ اپ ہے، تقریر تو نہیں ہے، تو میں آپ سے انٹریکٹ کروں گا، گفتگو ہوگی، کویسچن اینڈ آنسر، سارا کچھ۔ میں اس طرح کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں، اور اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں with that great endeavor that you do which is education، کہ جب آپ کو کوئی چیز پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، but at what stage آپ کی رائے، آپ کی اوپینین اس چیز کے حیت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چمچ ہے اور ایک بیلچہ ہے، دونوں کی شکل کافی ملتی جلتی ہے، تو آپ کی یہ نالج میں ہے کہ یہ چمچ ہے، بیلچہ نہیں ہے، اور یہ بیلچہ ہے، یہ چمچ نہیں ہے۔ Ontologically you know this۔ لیکن اگر ہم چمچ کا سائز بڑھانا شروع کر دیں اور بیلچہ کا سائز کم کرنا شروع کر دیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، at what stage will you start to think کہ اب یہ بیلچہ نہیں رہا بلکہ یہ چمچ ہے، یا یہ چمچ نہیں ہے، یہ بیلچہ ہے؟ So what is that source of knowledge جو چیزوں کی حیت کے ساتھ آپ کی اوپینین کو چینج کر رہا ہے؟ جہاں تک ontology کا تعلق ہے، فائن، آپ کو پتا یہ چمچ ہے، یہ بیلچہ ہے۔ تو what is that epistemological source that tells you کہ اب ان کی شیپ یا ان کی جو سائز ہے وہ چینج ہونے سے آپ کا ویو چینج ہو گیا؟ کس سٹیج پہ؟ کیا چمچ کی ڈیفینیشن ہے کہ جو اتنی ہوگی وہ چمچ ہوگی، جو اتنی ہوگی وہ چمچ نہیں ہوگی، یا جو بیلچہ ہوگا وہ اتنا ہوگا؟ Is that written somewhere؟ کہ لکھا ہوا ہے کہیں پہ؟ No, it isn't. But there is some source of knowledge intuitively جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ سو ہم جب epistemology سے اپنی ontology کو کوسچن کرتے ہیں تو اس وقت فلسفے کے جہاں میں آپ ontology نہیں بلکہ میٹا ontology میں چلے جاتے ہیں۔ میٹا literally means کسی چیز کے پیچھے جانا، جیسے فزکس، میٹا فزکس، ٹروتھ، میٹا ٹروتھ، کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ سو آپ کی جو ontology ہے، جو آپ کا نالج ہے، جب آپ اس کو epistemology کے جہاں سے آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ ontology سے میٹا ontology پہ چلے جاتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ پتا تو ہے لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا ہے۔ کنگریچولیشنز، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک پتا ہے؟ What will tell you that? So now you go not back to epistemology but to meta epistemology،
کیونکہ اپسٹمولوجی نے آپ کو سورس آف نالج بتایا ہے، لیکن وہ سورس آف نالج ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کو اپسٹمولوجی نہیں بتائے گی. تو یو نیڈ ٹو گو بیونڈ اپسٹمولوجی. تو وہاں سے آپ کہاں جائیں گے پھر؟ بیک ٹو اونٹولوجی؟ نہیں. میٹا اونٹولوجی؟ نہیں. بلکہ میٹا اونٹولوجی، جس کو آپ چیلنج کریں گے پھر میٹا اپسٹمولوجی سے، اور پھر وہاں سے آپ جائیں گے میٹا اونٹولوجی. سو بفور یو ریئلائز، اس سے پہلے کہ آپ شعوری طور پہ اس چیز کا فہم یا ادراک حاصل کریں، آپ انفارمیشن اور نالج کے انفینٹ ریگریس پہ چلے جائیں گے. مجھے یہ پتا ہے، کیسے پتا ہے، ایسے پتا ہے، لیکن مجھے یہ کیسے پتا ہے کہ مجھے جو پتا ہے وہ اب ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو میں ایسے پتا ہے، اچھا یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ مجھے ایسے پتا ہے، لیکن کیا واقعی یہ ایسا ہے؟ اس کا مجھے کون بتائے گا؟ اچھا یہ تو میں وہاں سے پتا چلے گا. اچھا اس نے مجھے ٹھیک بتایا ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ So you go all the way back and back and back and back. Now problem with infinite regress is کہ اسے کبھی بھی انسان کا عقل کا، فہم کا، علم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. And the reason اس کا حل نہیں ہوتا اس لیے کہ انفینٹ ریگریس کہتے ہی ایک ایسے لامتناہی سلسلے کو ہے جس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے. سو یہ نیسسری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے ایک نقطۂ آغاز ہونا چاہیے جہاں سے علم ڈیولپ ہوا. یہ ایک نیسسری ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی نالج کی تھیوری کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. Isn't that interesting کہ اللہ عز و جل نے انسان کا جو پہلا تعارف کرایا ہے قرآن میں، بہت ہی کنٹروورشل تعارف ہے. وہ تعارف آپ کے ذہن میں ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے. یہ ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اینو. بات بڑی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا تعارف کرا رہا ہے، لیکن آپ کا پہلا تعارف کیا ہے؟ کنٹروورسی. پہلا تعارف. لیکن اس کنٹروورسی کے عوض جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپر ہینڈ دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مطلب تمام چیزیں کیا؟ کرسی یا میز، سبزی، سیب، آٹا، نمک؟ نہ. لینگویج آپ کے نالج کی مینیفیسٹیشن ہے. زبان جو ہے وہ آپ کے علم کا اظہاریہ ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا اور اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کا ہنر بھی دے دیا. تمام چیزوں کے نام. اب کسی بھی چیز کا نام رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو. میک سینس؟ دیکھیں، ایک جاننے یا نہ جاننے کے حوالے سے ایک تھیوری ہے، مختلف اس کی رینڈیشنز ہیں. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، ایک پیٹر ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ ویسٹ میں، ان کے حوالے سے ہے. میں آپ کو دونوں ورژن سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں. پیٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جاننے یا نہ جاننے کے بنیادی طور پہ 4 کیٹیگریز ہیں. کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا پتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا ہے. تو آپ کی جو کانشس اویئرنیس ہے نالج کے حوالے سے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک گاڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے، تو کانشسلی یو آر اویئر. پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا، یعنی کہ آپ شعوری طور پہ اپنے علم کی حد کو بھی جانتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے اڑایا جاتا ہے، اور آپ اپنی اس لا علمی سے واقف ہیں. And it goes to کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ آپ کو کیا پتا ہے، اور پھر جو سب سے بڑا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. حضرت علی کے جو ورژن ہے وہ اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، جانے دو اس کو، ٹائم نہ ضائع کرو اس پہ، لاسٹ ہو، اس کا کوئی اور حل کر لے گا. اور وہ جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس کو جگا دو. دیٹس موسٹ آف اس دی امہ بائی دی وے. اور وہ جو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یعنی کہ اسے اپنے لیک آف نالج کی کانشس اویئرنیس ہے، وہ جاننے کی طلب میں ہے، اس کو بتا دو، اس کو سکھا دو.
اور وہ جو جانتا بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ وائز ہے، اس کو فالو کرو. سو دس از ہاؤ آور نالج ول. یہ 4 ہی سرکلس ہیں، یہ 4 ہی ہیں. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ the journey from you don't know what you don't know from you know what you know، ان سارے فیزز سے ہم گزر کے اس مقام پہ آتے ہیں. اس جرنی میں آپ دیکھیں آج ہماری زندگی میں جو ہمارا انسانی تجربہ ہے، اس میں جو ہم سہولتیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آج ہمارے پاس وائی فائی ہے، ہمارے پاس اسپیس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس راکٹس ہیں، ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، بڑے ایڈوانس ہیں، دور کے رابطے نزدیک ہو گئے ہیں، ویڈیو کالز ہیں، یو کین امیجن آل جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں. لیکن ہم جن لوگوں کی نسل سے ہیں ان میں سے بہت بڑی آبادی ایسی بھی ہے جو غاروں میں رہتی تھی، صبح اٹھ کے شکار کرتی تھی، پتھر کے زمانے میں تھے، جس طرح دیے ہم جیسے انسان تھے. ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، ان کے پاس سہولتیں نہیں تھیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی سہولتیں بنائی ہیں آج، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے کسی اور سیارے سے یہاں پہ درآمد کی ہو. وائی فائی بنانے کے کیا انگریڈینٹس ہیں ہم نے چاند سے نہیں لیے، مارس سے نہیں لیے، کسی اور سیارے، سب کچھ یہی پہ تھا. وہ جو کیو مین تھے جو پتھر کے زمانے میں رہتے تھے، ان کے زمانے میں بھی سارا کچھ یہی تھا. ڈفرنس ہم اور ان میں کیا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا نہیں پتا. وی آر ڈفرنٹ. جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایفیکٹولی یہ 4 ہی کیٹیگریز ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جو آپ جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے. کہ بچے کو کیا نہیں پتا کہ اس کو کیا نہیں پتا. بچے کو اسلامکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو انٹلیکچوئل، جو ان کا جہاں ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے، وہ کتنا زیادہ بڑا ہے، کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے فلاسفرز، ایتھیسٹ فلاسفرز، نیچرلسٹ فلاسفرز کئی ایک ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ ان کی زندگی کا جو کنکلوژن ہے وہ اوبویسلی میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ ان کی زندگی کا کنکلوژن اگر یہ نہیں ہوا کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات تک پہنچ گئے، تو کم سے کم وہ اس جگہ پہ ضرور پہنچے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ملٹیپل ہستیاں نہیں ہو سکتی اور یہ حادثاتی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی ایک ہستی ہے جو اس کو گورن کرتی ہے. اب جو ایک فلاسفر ہوتا ہے وہ ساری زندگی سوچ کے تانوں بانوں میں الجھا ہوا اتنی ایسی ایسی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے کہ جو عام انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں. عام انسان وہ ایسی چیزوں کو سوچتا ہے، مثال کے طور پر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں کھڑا ہوں وہ دیوار ہے، پر ایگزیکٹلی مجھے کون سی چیز بتا رہی ہے کہ وہ دیوار ہے؟ میرے اندر وہ کون سا جہاں ہے جو مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک دیوار ہے؟ عام آدمی اس کو کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرے گا، لیکن فلاسفر ہے وہ نہ صرف اس کو انٹرٹین کرے گا بلکہ وہ اس کی تہہ تک جاننے کی کوشش کرے گا کہ مجھے اس چیز سے کیا چیز کنیکٹ کر رہی ہے. ہیز ٹو بی سم تھنگ، دیر گوٹ ٹو بی سم تھنگ. اب وہ یہ سارے سوچ کے تانے بانے کرتے 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 زندگی کے اینڈ پہ پہنچ کے آخرکار کہتا ہے کہ یار کوئی ایک ہستی ہے، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہے. تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس آدمی کی جو سوچ کا آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے، اور وہ اپنے علم کی حد تک پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے. اور مسلمان کے بچے کا جو بائی برتھ شروع میں پہلا اس کا نالج جو انٹلیکٹ ہے، جہاں سے پہلا قدم اس کا پڑتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. کہ جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کا علم ختم ہوتا ہے، مسلمان کے بچے کا شروع ہوتا ہے وہاں سے. سو امیجن کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے، آگے اس نے کیا ایکسپلور کرنا ہے. اسکولز آر ویری مچ پارٹ آف اٹ، اس ساری جرنی میں. لیکن اسکولز کو ایک چیز طے کرنی ہے. دار ارقم ہے مثال کے طور پہ، اس نے ایک چیز طے کرنی ہے. اب میں دار ارقم کی تنخواہ پہ تبصرہ نہیں کروں گا 2 وجوہات کی بنا پر، کہ ایک تو مجھے پتہ نہیں ہے اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بتا گئے تھے کہ انہوں نے یہ بات کی تو ان پہ پابندی لگ گئی تھی. میں یہ رابطہ رکھنا چاہتا ہوں. میں لا علم اس معاملے سے I don't know. لیکن دار ارقم کو، باقی اسکولوں کو جو چیز سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار ہم نے کون سا پروڈکٹ پروڈیوس کرنا ہے. آپ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں دے آر میننگ لیس. آپ سے مراد میں، آپ کوئی بھی، دے آر میننگ لیس اف یو ڈونٹ نو دی آؤٹ کم. اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ اگر ایک چھوٹی سی انرجی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ چوک پہ کھڑا ہے، 4 رستے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کھڑا ہے وہاں پہ پریشان.
ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اسے کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے کون سا راستہ لینا ہے. تو آدمی سے کہتا ہے تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. تو کہتا ہے پھر جو مرضی راستہ لے لو. What difference does that make؟ تو پتہ نہیں کہاں جانا ہے تو جو مرضی راستہ لے لو بھائی. تو ہمارے جتنے بھی پروسیسز ہیں دے مسٹ لیڈ ٹو اے پری ڈیفائنڈ آؤٹ کم، کہ جو بچہ ہم نے اس معاشرے میں پروڈیوس کرنا ہے وہ پروڈکٹ کیا ہے، وہ کتنا گراؤنڈڈ ہے اپنے ریلیجن میں اور اس کو کتنا فخر ہے اپنے ریلیجن میں، اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے، اس کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز کیسی ہیں. کیا وہ اس بہاؤ میں بہہ تو نہیں جاتا کہ وہ لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کے کئی ملک تباہ کرنے کے بعد بھی دنیا کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ جن کو ہم تباہ کر رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے اور ہم سویلائزڈ ہیں، کیا وہ ذہنی طور پہ اتنا کچا تو نہیں ہے؟ یہ وہ اٹھ کے سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پہلی جنگ عظیم ہم نے کی تھی، دوسری جنگ عظیم ہم نے کی تھی، تیل کے لیے ملکوں پہ قبضے ہم نے کیے ہیں، ڈیموکریسیز کو ہم نے ٹاپل کیا ہے، ایران اور عراق میں 10 لاکھ تک بچے ہم نے شہید کیے ہیں، دوائیاں ان تک نہ پہنچنے دے کر. یہ تم نے کیا ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو بھائی ہم تم سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہم سے سوال کرنے والے؟ تمہارے سوالوں کو جواب ہمارے کون دیں گے؟ تو شہداء کی قبریں دے گی. تڑپتے ہوئے بچے آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون جواب دے گا؟ بہتے ہوئے لہو، کٹی ہوئی لاشیں، بے غور و کفن میتیں، کس سے سوال پوچھ رہے ہو؟ یعنی کہ جو بچہ ہم سوسائٹی میں پروڈیوس کر رہے ہیں کیا وہ اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ بی بی سی سی این این کو دیکھ کے اپنے مذہب کے بارے میں یہ رائے نہ قائم کرنا شروع کر دے کہ نہیں یار ہم تو واقعی بڑے برے لوگ ہیں؟ وہ میڈیا میں جب کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو لٹرلی پلانٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو آپ کے مذہب سے دور کرے، تو وہ اس کو دیکھ کے خود کو مذہب سے دور تو نہیں کر رہا بلکہ وہ اتنا گراؤنڈڈ ہے کہ اس کو پتا کہ یار میرا ریلیجن یہ نہیں کہتا. یہ بندہ جو انہوں نے میرے سامنے بٹھایا ہوا ہے نا، جو مجھے کہہ رہا ہے کہ بجلی کا بل کم کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میٹر پہ ہاتھ رکھ کے فلاں چیز پڑھو تو تمہارا میٹر کم ہوتا ہے. That is absolutely، میں غلط لفظ نہیں کہنا چاہتا، کہ میرا ریلیجن مجھے یہ نہیں کہتا. اور مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پلانٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین کا مذاق بنے. I want nothing with that. میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ریلیجن نہیں ہے. وہ اتنا گراؤنڈڈ ہونا چاہیے وہ بچہ، اور وہ گراؤنڈڈ اس وقت ہوگا جب ادارے کی کوالٹی اچھی ہوگی، کیونکہ ادارے کا جو تعلق ہے معاشرے کے ساتھ، تعلیمی ادارے کا، وہ بالکل جیسے کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے. اب پتہ ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم انسان کا کیسے کام کرتا ہے؟ آپ سانس لیتے ہیں، سانس کہاں جاتی ہے؟ انٹو دی لنگس، ہمارے پھیپھڑوں میں، اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ کے لیے پھیپھڑوں کو ہم چھوڑیں، دل کی طرف آئیں. دل کے 2 حصے ہیں، لیفٹ پارٹ ہے، رائٹ پارٹ ہے. جو لیفٹ پارٹ ہے وہاں سے خون جاتا ہے سارے جسم میں. کیوں؟ کیونکہ خون کا اسینشل کام ہے آکسیجن ڈیلیور کرنا. امنگ مینی ادر فنکشن صرف یہی کام نہیں ہے، وہ آکسیجن ڈیلیور کرتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو چونکہ اسے 4-5% آکسیجن اس نے ڈیلیور کی ہوئی ہوتی ہے، اس کا جو اس نے ابزورب کی ہوتی ہے، تو اب واپسی پہ اس کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، تھوڑی سی اس میں نیلا پن تھوڑا سا پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، کبھی شاید آپ نے زندگی میں دیکھا ہو کہ وہ لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کوئی تو ہونٹ تھوڑے سے نیلے ہو جاتے ہیں، انگلیوں کی پورے نیلی ہو جاتی ہیں، وہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آکسیجن پور بلڈ ہے یہ ہمارے دل کے جو رائٹ پارٹ ہے یہ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس جاتا ہے ہمارے پھیپھڑوں میں، اور کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ جو آکسیجن ہوتی ہے اس کو پھر جذب کرتا ہے، اور جذب کرنے کے بعد لیفٹ پارٹ کے جو ان لیٹ کا ویلو ہے وہاں سے اندر جاتا ہے، وہاں سے پھر باہر جاتا ہے، پورے جسم میں یہ سرکل چلتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ کے جو پھیپھڑوں کی کوالٹی ہے ان مینی ویز وہ آپ کی آکسیجن کی کوالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے. کہ انسان سگریٹ پیتا ہے، ہوکا بہت زیادہ پیتا ہے، اس کے پھیپھڑوں کے اندر بہت سے ایسے پارٹیکلز ہیں جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، دین obviously کہ جو خون جس آکسیجن کو ایبزورب کرے گا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی کمپرومائزڈ ہے. تو اس سارے سسٹم میں جو سکول ہیں بنیادی طور پہ یہ پھیپھڑے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہی اسٹوڈنٹس میں گزر کے معاشرے کی رگوں میں دوڑنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان
کی جو رگیں ہیں اس میں خون دوڑتا ہے. تو اگر اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس خون کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی. اٹس دیٹ سمپل. تو اس لیے اس پروڈکٹ پہ کام کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پہلے دن سے آخری دن تک پتا ہو. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے لیے پروفائلنگ ضروری ہے. میں آپ کو اپنی کچھ باتیں بتانے لگا ہوں, بہت کم میں نے اس پہ پہلے بات کی ہے کہ جو میرا تعلیمی سفر ہے وہ فلکچویٹنگ رہا بہت زیادہ, اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. میری ابتدائی ایجوکیشن دبئی میں رہی 80s میں, اور میں اپنے اسکول کا ریکارڈ ہولڈر ہوتا تھا. وہاں پہ میرے نام وہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر, دس اینڈ دی ادر, بہت کچھ وہاں پہ. اس پاکستان ایمبیسی کا ایک اسکول تھا, ایک ہی اسکول ہوتا تھا اس وقت پاکستانیوں کے لیے, اور بڑی بلے بلے تھی آگے پیچھے جو پاکستانی کمیونٹی دی گیا, بڑا لائق بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بائی دا ٹائم آئی کیم ٹو میٹرک, جو پاکستان میں میری پاکستان چھوڑنے سے پہلے جو میری آخری کوالیفیکیشن تھی, میں سیکنڈ ڈویژن بھی دھڑکتے دھڑکتے ہی نہیں تھی. ریکارڈ ہولڈر بچا اینڈ دیٹ ایپک ڈکلائن. ڈفرنس, لیک آف کانٹیکسٹ. جس ایجوکیشن میں کانٹیکسٹ نہیں ہوتا وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی, سیاق و سباق نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آسان طریقے سے اس کو اگر ہم سمجھ لیں, کسی بھی بچے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ 10 میں سے اگر 5 نکالیں تو پیچھے 5 بچتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ نالج ہے جس کا کانٹیکسٹ ہر روز اس کی زندگی میں موجود ہے. دکان پہ جائے گا, امی ابو نے کہا ہے کوئی چیز لے کے آؤ, جو اسے اسکول میں پڑھا ہے آج اس کو وہ عملی طور پہ استعمال کر رہا ہے. میک سینس؟ دکان پہ گیا, 5 روپے کی چیز لی, 10 کا نوٹ دیا, 5 روپے واپس آ گئے, یا 100 روپے دیے, 50 کی چیز دی, 50 روپے واپس آ گئے. جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہے, اس کو وہ اپلائی کر رہا ہے. لیکن اسی بچے کو جب آپ کہتے ہیں کہ a پلس b کا جو اسکوائر ہے, جب آپ اس کو ریزولو کرتے ہیں تو جواب آتا ہے a اسکوائر پلس b اسکوائر پلس 2ab. وہ زندگی کا کون سا کانٹیکسٹ ہے جس میں بچے نے یہ انفارمیشن اپلائی کرنی ہے؟ اب وہ بیچارہ رٹا ہی مارے گا, اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں میں اپلائی کروں اس کو. جو کانٹیکسٹ ہے نا, یہ سنت الہی میں ملتا ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے قرآن میں لکھی, اگر آپ اسے لنگوسٹک اعتبار سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. کہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے انسان سے کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے. بڑی ہے نا آپ نے قرآن میں یہ بات. اب لنگوسٹکس کو اگر اپلائی کریں تو اس جملے کے اندر ایک عجیب کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. اللہ عالم الغیب ہے, بھائی اگر وہ عالم ہے تو غیب کون سا, اور اگر غیب ہے تو اس کا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے ٹرو سینس میں لیں تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عالم الغیب ہے, کیونکہ یہ بات کہنے کے لیے ہمیں غیب کا تصور اللہ پہ اپلائی کرنا پڑے گا. لیکن جس کے لیے ہر چیز حاضر و موجود ہے, جو ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہے, اس پہ تو غیب کا تصور اپلائی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وہ عالم الغیب ہے. وائی؟ اس لیے کہ اللہ انسان کی سطح پہ آ کے اس کے سیاق و سباق کو استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ جسے تم غیب کہتے ہو نا, میں اس کا عالم ہوں. دیٹس یور کانٹیکسٹ. اللہ بتا رہا ہے کہ انسانوں سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. جب تک اسے کانٹیکسٹ نہیں دیں گے تب تک اسے سمجھ نہیں آئے گا, سیاق و سباق نہیں ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو تعلیم کو کنٹیکسچولائز کریں کہ بچے کو جو پڑھا رہے ہیں وہ بچے کو سمجھ آئے, اس کا ایک سیاق و سباق انہی ایگزامپلز میں اس کو سمجھ آئے جو اس کو سمجھ آ رہی ہیں. اللہ نے آپ کو وہ ایگزامپلز نہیں دی جو انسان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ نے قرآن میں کس چیز کی ایگزامپل دی ہے؟ مچھر کی. امیجن دیٹ. کیوں؟ آئی انڈرسٹینڈ مچھر. اور کس کی مثال دی ہے؟ پرندوں کی. اگین آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مثالیں دے ایسی چیز کی جو میری کنسپشن میں نہیں ہے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ تو ایک فطرت کا طریقہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں یہ فطرت کا طریقہ آ جائے کہ بچوں کو آپ ان مثالوں سے سمجھائیں جو ان کو سمجھ میں آنے والی ہیں, تو ان کی تعلیم کا ایک آٹومیٹکلی اپلیکیبلٹی ان کو مل جاتی ہے, جس سے ان کی تعلیم بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2,
دنیا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ABL کی طرف، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. I strongly urge and recommend to دار ارکم کہ اگر آپ اپنی پالیسی، تعلیمی پالیسی کو شفٹ کریں پروگریسولی، ضروری نہیں کہ 1 سال میں کریں، تو 3 سال کا پلان اس پہ کیا جا سکتا ہے، کہ اگر آپ اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے ایٹ لیسٹ 2 فائدے ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ریٹینشن ریٹ ہے وہ ڈرامیٹکلی بڑھ جاتا ہے، اور دوسری بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ بور نہیں ہوتا، وہ بچے ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. پیپل always do that. اور پرانے زمانے کی یہ کہاوت ہے، کہ کہاوت نہیں سوری، ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے، ایک بہت نامی گرامی پہلوان جن سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا، جن کا چیلنج تھا کہ کوئی بھی آ کے مجھے چیلنج کرے، مجھے اکھاڑے میں ہرا کے دکھائے، میں مان جاؤں. تو ایک آدمی نے چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس بھی ایک ہے، آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں. اب وہ اکھاڑا بھی لگ گیا، حاکم شہر بھی وہاں پہ موجود. تو کون دیوانہ ہے جس نے پہلوان صاحب کو چیلنج کر دیا ہے؟ ادھر سے پہلوان صاحب نکلے ہیں اپنے، وہ سارے جو ان کے ساتھ پورا سٹاف ہوتا ہے، وہ مالشیں مولشیں ہو رہی ہیں سارا کچھ، کہ ہاں بھائی نکالو جی اپنا پہلوان. ادھر سے ایک آدمی ہے 4-5 مہینے کا بچہ لے کے ایسے سامنے آ رہا ہے. وہ پہلوان کہاں ہے؟ یہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے. کون میرا اسے کیا مقابلہ؟ کہا دیکھو تم نے یہ کہا تھا کہ چیلنج ہے جو مجھے ہرائے، اب میں اس بچے کو یہاں پہ لٹاؤں گا، تم بھی اس کے ساتھ لیٹو، جتنی دیر یہ ہاتھ پاؤں مارے کہتی دیر تم ہاتھ پاؤں مارو. اگر تم جیت گئے تو تم پہلوان، نہیں تو ہمارا پہلوان جیت گیا. پیٹھ لگانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. بچے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیتے ہیں. اٹس امیزنگ. وہ 7-8 گھنٹے بیٹھے، وہ مطلب ہاؤ ڈو یو ایون ویئر ڈو یو گیٹ دیٹ انرجی فرام؟ اٹ پروبلی ڈیفائنز سائنس بٹ دے ہیو دیٹ. تو بچوں کا ایک قدرتی ماحول ہے ایکٹیویٹی کا، تو آپ ان کو پڑھائیں ایکٹیویٹی میں. ریٹینشن ریٹ، بوریت ختم. بچہ اس کے لیے اسکول ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے کہ اس کو گھر سے خود کو گھسیٹ کے لے کے آنا نہیں پڑتا، اس کے لیے ایک انجویبل جگہ بن جاتی ہے. And that's something that we have to do. پھر اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، دنیا آج سائیکولوجیکل ٹریننگ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. مجھے اللہ عز و جل نے بہت موقع دیا دنیا کی بہترین ایجوکیشنل باڈیز ان کے ساتھ کام کرنے کا، کمپلائنس مینجمنٹ میں، ان کی پالیسیز لکھنے کے حوالے سے، وہ پیئرسن ہو یا ایڈیکسل تھی، یا probably one of the most prestigious جو ہے سٹی اینڈ گلڈس سب فورتھ میں یونیورسٹیز میں لیکچر والا ہی پڑھاتا رہا، وہاں پہ کچھ کورسز لکھنے یونیورسٹیز کے لیے. تو وہ ایک سرٹن آپ کو ایک ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کورس لکھا ایسے جاتا ہے اور اس کو پڑھایا ایسے جاتا ہے. اب جو دنیا ہے وہ جا رہی ہے سائیکالوجی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ، کہ ایجوکیشن جو ہے اگر آپ کی سائیکالوجی میں امبیڈ کر دی جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت اس کے دور رس ہوتے ہیں. ناؤ جو ٹیچرز ہیں، آپ ان کی مثال لے لیں اس طرح سے کہ جیسے پانی کے پائپ ہیں. اب ایک پانی کا پائپ ہے، اگر اس میں سے پانی گزرتا رہتا ہے تو وہ پانی کی کوالٹی کو افیکٹ نہیں کرتا. اس کو آپ ٹریننگ سمجھ لیں اس کی. لیکن اگر ایک پانی کا پائپ پڑے پڑے اس کے اندر رسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں سے بعد میں جب پانی آئے گا تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی، وہ زنگ آلود پانی ہوگا. کیونکہ جو ٹیچر ہے، جو ٹرینر ہے، اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اپڈیٹ کرنا. اب خود کو جو اپڈیٹ کرنا ہے، یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ ٹائم کے کنٹینیوم میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، بائی دیٹ آئی مین ایوری ڈے ٹائم، وہ جو فلسفے میں یا فزکس میں ٹائم ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کہ ٹائم کی نیچر یہ ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے پیچھے رہنے کے لیے آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرف منہ کر کے چلنا شروع کرتے ہیں. آپ صرف اسٹیگنیشن کا شکار ہو جائیں، دنیا کے ساتھ کیچ اپ کرنا چھوڑ دیں، آپ دنیا کے ساتھ پیچھے رہ جائیں گے. تو باقی ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے. کوڈیک نے کر کے دیکھ لیا، نوکیا نے کر کے دیکھ لیا، بلاک بسٹر نے کر کے دیکھ لیا کہ انہوں نے خود کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ irrelevant. کہ دین بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے والعصر. کس کی قسم ہے؟ گزرتے ہوئے وقت کی قسم ہے. اٹس گوئنگ. تو اس کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا وہ بہت ضروری چیز ہے. انٹریکٹ کرنا، سوالات کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. سوالات کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نئی ایجوکیشن ہے، نئی ٹیکنیکس ہیں،
جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، سو کائنڈلی اگر آپ کے پاس جواب ہے تو ضرور دیجیے گا. یہ جو پبلک پارکس ہوتے ہیں، تھیم پارکس ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے تالاب، چھوٹے چھوٹے پونڈس بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور اس میں کچھ فوارے بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ فوارہ وہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ Anyone؟ پانی کو ریفریش کرنے کے لیے. اور پتہ کرتا کیسے؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بیوٹیفیکیشن کے لیے چیز ہے کہ فوارہ ہے، پانی ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے. لیکن اس کی جو انڈر لائن لاجک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پانی پونڈ کے اندر ہے وہ کھڑا ہے، وہ بدبودار ہو جائے گا. لیکن جو فوارہ ہے جب وہ اوپر جاتا ہے تو آکسیجن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اس کو ایبزورب کرتا ہے، جب دوبارہ پانی میں گرتا ہے تو سارے پانی کو فریش رکھتا ہے. Are teachers any different in that regard? I think not. کہ آپ نے ٹیچنگ کی کوالیفیکیشن لی، اس کے بعد آپ نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا تو وہ پونڈ کا پانی ہے، کچھ عرصے کے بعد it's not going to be good enough. لیکن جب آپ مسلسل آکسیجن کے ساتھ، مسلسل ٹریننگ کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا اوور آل پول ہمیشہ فریش رہے گا اور سب کے لیے بینیفیشل ہوگا. یہ بہت ضروری چیز ہے ٹیچرز کے لیے. آخری چیز بچوں کے حوالے سے میں بہت I would recommend that highly sir کہ ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی کے اندر جو بچوں کی پروفائلنگ ہے اس پہ بہت دھیان دینا ہے. اٹس انفارچونیٹ کہ دنیا میں آلموسٹ کسی بھی ملک میں بچوں کی پروفائلنگ نہیں کی جاتی، اگر کی جاتی ہے تو بہت دیر سے کی جاتی ہے. آئی ووڈ آرگیو کہ بچوں کی جو پروفائلنگ ہے وہ بڑی ارلی ایج میں ہو جانی چاہیے، ان کی فائلز ڈیولپ ہو جانا چاہیے. پروفائلنگ سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں سب بچوں نے انجینئر نہیں بننا ہوتا، سب بچوں نے AI ڈیولپر نہیں بننا ہوتا، ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا، تو اپنی ایک اسکل سیٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں. قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے، تو وہ مقصد سب کا گرینڈ اسکیم ہے، تو ہر چیز کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت کی مینیفیسٹیشن کیا ہے وہ تو سب کی اپنی اپنی ہے، سب کی ڈفرینٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر سال ہر بچے سے ایک ہی ایگزام لیتے ہیں. دیٹس دا پرابلم. یہ دیکھے بغیر کہ یہ اس بچے کی پروفائل ایسی ہے بھی جس پہ میں اس کو جج کر رہا ہوں. سو لیٹ می پٹ دس وے، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ بھائی اگر میں نے میتھمیٹیشین نہیں بننا، میرا نومیریکل دماغ ہے ہی نہیں سرے سے، میرا ذہن نہیں ہے نومیریکل، میں بھی یہ زیادہ انالیٹیکل ہے ٹورڈز ادر تھیوریز، مے بی ٹو فلاسفیز، ادر ایریاز، تو آپ مجھے کیوں مجبور کریں گے بار بار کہ میں میتھس میں اتنے ہی نمبر لوں جتنے باقی کسی نے دیے ہیں، جب میں نے اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں ہے. لیکن اب جب آپ مجھے فیل کریں گے تو آپ مجھے صرف یہ نہیں کر رہے کہ آپ مجھے اس میں فیل کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ روک کے جس چیز پہ میں نے جانا تھا آپ نے مجھے اس سے بھی روک لیا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ جس میں نے جانا ہی نہیں ہے. ایسا پریکٹیکل جوک. تو پروفائلنگ سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا رہے پاس فیل کو چھوڑیں، صرف یہ دیکھیں کہ اس کا ذہن کیسا ہے، تاکہ پھر آپ کو اس ڈگر پہ اس بچے کو لگا سکیں، اس بچے کو وہاں پہ. یہ فطرت کا طریقہ ہے. آپ کبھی بھی کسی بیج کو نہیں بتاتے ہیں کہ اس نے درخت کیسے بننا ہے. یو ڈونٹ ڈو اٹ، یو اونلی گیو دا رائٹ سرکمسٹانسز. جب آپ اس بچے کو اس فیلڈ میں لگا دیں گے، وہ رائٹ سرکمسٹانسز ہے کہ گوڑی بھی ہو گئی ہے، پانی بھی دے دیا ہے، باقی وہ بیج جہاں سے اس نے پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا. اسینشلزم کی ساری فلسفی ہزاروں سال سے اسی چیز پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ہر چیز اپنے درجہ کمال کی طرف جاتی ہے. بیج کبھی اڑنے کی کوشش نہیں کرتا، مچھلی کبھی اگنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ فطرت میں سب کو اپنا اپنا کام دیا گیا ہے. جس بچے نے جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ سے وہ لے کے آیا ہے وہ چلا جائے گا ایز لانگ ایز ہم اس کی پروفائلنگ کر کے اس فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں، وہ خود ہی پہنچ جائے گا وہاں پہ. لیکن اس کی پروفائلنگ ضروری ہے. جس نے میتھس میں نہیں جانا نہ زبردستی اس کو اس طرف لے کے جائیں. جس نے کیمسٹری میں جانا ہے نہ اس کو اس وجہ سے روک لے کہ تمہیں اردو کی نظم کی تم نے اچھی تشریح نہیں کی تھی. میں نہیں کی تھی، وہ اس کا نہیں ہے اس کی فیلڈ، لیکن جو ہے اس میں تو اس کو جانے دیں، وہ بہت ترقی کرے گا. سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہمیں یہ اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ بچے نالائق بھی ہوتے ہیں. ٹرسٹ می، بچے نالائق نہیں ہوتے ہیں. دیر از آلویز سم تھنگ مسنگ. جیسے آپ بجلی کی تار کہیں لگاتے ہیں، بٹن آن کرتے ہیں تو اس کا ایک ری ایکشن ہے، چارج آ جاتا ہے. وہ اب 10 جگہ لگائیں 10 جگہ چارج آنا چاہیے.
لیکن اگر ایک جگہ پہ نہیں آ رہا تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہاں کی بجلی نالائق ہے. There is something wrong in this mechanism. تار کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے, سوئچ خراب ہو سکتا ہے, ساکٹ میں پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی چیز ہے جو ڈسکنیکٹیوٹی پیدا کر رہی ہے, اس کو فکس کریں گے باقی سارا ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس کراچی سے ایک اسکول کے ایک پرنسپل صاحب بہت پریشان, کہتے ہیں ہمارے پاس 2 بچے ہیں, ہم نے سب کچھ کر لیا ہے جو ہماری عقل میں ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. اب ہمارے اسکول کو خطرہ ہے اس لیے کہ وہ ایفلوئنٹ فیملی سے ہیں, اگر انہوں نے بچوں کو نکال لیا so there is a risk کہ شاید اس سے ایک سنو بال افیکٹ سٹارٹ ہو جائے اور بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو نکالنا شروع کریں. تو اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی آپ سولوشن بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ معافی چاہتا ہوں, میرے بہت ٹائم ہو گیا ہے, مجھے اب یاد نہیں ہے یلو کی بات کی یا پنک کی میں نے بات کی, پھر یلو کی تھی کہ آپ اس بچے کو کسی یلو پیپر پہ آپ جو بھی انسٹرکشنز آپ دیتے ہیں آپ اس کو وہ لکھ کے دیں. اب 2 میں سے ہم ایک بچے پہ کیس اسٹڈی ڈسکس کر رہے تھے, وہ کچھ دنوں کے بعد آئے تو ان کی دنیا ہی بدلی ہوئی, کہتے ہیں وہ کمال ہو گیا ہے, بلے بلے ہوگی, پنجابی میں کہتے ہیں بیجا بیجا ہوگی. میں نے کہا سب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار اس بچے نے ہر چیز پک اپ کرنا شروع کر دی ہے. آپ مجھے بتائیے یلو کلر میں خاص بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, یلو کلر میں کیا خاص بات ہو سکتی, کلر ہی ہے وہ بھی. آپ میرے پاس آتے کہتے کہ کوئی فرق نہیں پڑا, میں آپ کوئی اور کلر بتا دیتا, اس لیے کہ بچے کو جس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کیا ہے مجھے یہ لگا تھا کہ یہ بچہ ڈسلیکسک ہے. یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کالے یا نیلے رنگ کی تحریر دیتے ہیں اس کا دماغ سکین نہیں کر پا رہا. اس کو بچہ ڈل نہیں ہے, نالائق نہیں ہے, ڈسلیکسیا کا اس کو ہم سبھی کسی نہ کسی حد تک ڈسلیکسک ہوتے ہیں, کوئی اسپیچ کے حوالے سے, کوئی سوچ کے حوالے سے. یعنی کہ میں یہ شیمنگ نہیں کر رہا اگر کسی کا بچہ ڈسلیکسک ہے, اٹس نارمل ان ہیومن بینگس. ویسٹ میں تو اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا, پاکستان میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلا توقع ٹھیک لگ گیا, اس نے پیلے کلر کے بیک گراؤنڈ پہ جو تحریر تھی اس کے دماغ نے اس کو پک اپ کرنا شروع کر دیا, اس کے حالات چینج ہو گئے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ بچہ اگر آپ کی توقع کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو بجلی کے سوئچ کے طور پہ دیکھیں کہ سم تھنگ از ڈسکنیکٹنگ. یہ ڈل بچہ نہیں ہے, مے بی اٹس مائی وے آف ایکسپلیننگ. اور پھر بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں, کچھ نیچرلی لیڈر ہوتے ہیں, کچھ لیڈرشپ کے انیبلر ہوتے ہیں, کچھ فالوور ہوتے ہیں, کچھ کیسے ہوتے ہیں. میں نے آگے پطرس کی اگزامپل دی ہے, میں پطرس سے اینڈ میں اختلاف کرتے ہوئے خود کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے, کوئی رائے ہے, کوئی کوشچن ہے تو اس کی طرف ہم جائیں گے. یہ پطرس کہتے ہیں کہ مفہوم ہے, یہ وربیٹم نہیں ہے یہ, کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ بینچر ہیں. فرنٹ بینچر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگے بیٹھتے ہیں, وہ کلاس میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں, وہ ذہنی طور پہ فرنٹ بینچر ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام دیا جائے, سوال ہو, اینی تھنگ ہو, تو وہ آتھی نمرود میں بے خطر کود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جو آپ غلط ہے وٹ ایور, دے جسٹ گو فار اٹ. اور کچھ ہوتے ہیں وہ مڈل بینچر ہوتے ہیں کہ ان کو جو آپ آتا ہے وہ کر سکتے ہیں جو بھی ٹاسک دی گئی ہے, لیکن وہ بارش کے وہ قطرے ہوتے ہیں جو پہلے کسی اور قطرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرے تو میں بھی فالو کروں. تو فرنٹ بینچرز کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں. اگین نتھنگ ٹو ڈو وتھ کلاس میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ذہنی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور جو تیسری ٹائپ پطرس نے لکھی ہے کہ یہ وہ قبیل ہے کہ جو تعلیم, تدریس, درس, سبق جیسے ہنگاموں میں خود کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان خود کو محفوظ رکھتی ہے. This is his conclusion. I disagree with that. I don't think کہ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی indifferent ہوتے ہیں. I always believe there is something missing. So long as you can understand what is missing and you can fix it, you can fix the future of that child. یہ میری کچھ گزارشات ہیں جن کی سمری یہ ہے کہ ادارتی سطح پہ تعلیمی ادارہ دار ارکم یہ کر سکتا ہے کہ ABL کی طرف شفٹ ہو, کانٹیکسچوئل لرننگ کی طرف شفٹ ہو. جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹریننگ کو, جو ماڈرن ایجوکیشن ہے جس میں سزوکی میتھڈ ہے اور نئی نئی چیزیں ہیں دنیا میں جو آئی ہیں, سزوکی میتھڈ تو خیر پرانا ہے لیکن اس کو ایجوکیشن میں اب زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے, ان کو لے کے آئیں. آؤٹ آف ڈیٹ آئیڈیالوجیز ان کو نکالیں. جیسے پاکستان میں مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے, احساس کمتری ہے یا کیا ہے, عام طور پہ جو ٹریننگ ماڈلز ہیں اس میں میزلو کی جو تھیوری آف ہائرارکی ہے وہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. لغو چیز ہے. ویسٹرن اکیڈیمیا کوائٹلی اس کو ڈسون کر کے آگے بڑھ چکا ہے.
لیکن پاکستان میں انڈیا میں جب بھی آپ کسی ٹریننگ کورس کی بات کریں تو میسلوز تھیوری آف ہائرارکی، وہ کیڑی ہائرارکی اٹس ناٹ اے ویری گڈ تھیوری، اٹس ناٹ اے ویری گڈ اسٹرکچر، اٹس ill informed. اس کے پیچھے جو ڈیٹا ہے وہ بہت کم لوگوں کا ہے، صرف بہت ہی مخصوص لوگ ہیں ان پہ، تو اس پہ آپ تھیوری نہیں بنا سکتے. تو ان چیزوں کو اپنے سسٹم سے نکالیں جو اچھی ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو ماڈرن سائیکالوجی ہے ایجوکیشن میں جو یوز کی جاتی ہے، اس کی طرف جائیں. بچوں کی پروفائلنگ ہونی چاہیے، اور یہ کہ بچوں کو ڈل سمجھنا، نالائق سمجھنا، آئی تھنک دیٹ از اے ویری ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ. وی ہیو ٹو بی بیٹر دین دیٹ. بچوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ انڈیویجول بیسس پہ ہونے چاہیے، کولیکٹیو بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے. ایک ایک بچے کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز وی کین ڈو اٹ، تو پھر وہ جو پروڈکٹ جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی، معاشرے میں ہم وہ ڈلیور کر سکتے ہیں کہ جو ویل گراؤنڈیڈ ہو، جس کو اپنے ریلیجن پہ فخر ہو، اپنے کلچر پہ فخر ہو. وہ کسی بھی پاکستان کے دیسی سیکولر کی 2-4 تقریریں سن کے اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی BBC CNN کو دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہو جائے اپنے ریلیجن کے حوالے سے، بلکہ اس کو ایکچوئل چیزیں پتہ ہونی چاہیے اور وہ ویل گراؤنڈیڈ ہونا چاہیے. مطلب ایک سوال ہے کہ ہماری جو کتابوں میں چیزیں ملتی ہیں وہ اقدار ہوں یا روایات ہوں، اور جب ہم وہ اسکولز میں کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اگینسٹ معاشرے میں سوسائٹی میں اس کے بالکل برعکس چل رہا ہوتا ہے، ہم سچ پڑھاتے ہیں، ایمانداری پڑھاتے ہیں، باقی دیگر چیزیں، تو ایسے میں کنفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور بچہ اسکول میں کتابوں میں کچھ اور پڑھ رہا ہے اور معاشرے میں کچھ اور دیکھ رہا ہے، اور یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اس کو کیسے بیلنس کر سکتی ہے ایک ٹیچر، یا ہم کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق سے منسوب ہے، اہل رشی میں وہ چھٹے امام ہیں، اہل سنت میں بہت ہائیلی ریگارڈڈ پرسنالٹی ہیں. غالباً انہی سے ہی ہے کہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ان کے مقرب تھے، انہوں نے اجازت چاہی کہ میں فلاں علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تبلیغ جو ہے وہ الفاظ سے نہ کرنا. look at the profundity of it، کہ تمہارے عمل میں لوگوں کو تمہارے دین کا ریفلیکشن نظر آئے اور لوگ اسلام کی طرف آئیں. وہاں پہ جا کے وہ باتیں نہ کر. وہ قرآن بھی کہتا ہے، ریٹوریکل کوشچن ہے کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو وہ ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے، وہ میری ہے، وہ آپ کی ہے، وہ ہم سب کی ہے. دیکھیں، ایک چیز جو ہم انڈر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ہم سب ہی استاد ہوتے ہیں. کچھ پروفیشنل ہیں، کچھ پروفیشنل نہیں ہیں، لیکن استاد ہم سب ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا شعوری طور پہ آپ علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کو فالو ضرور کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو کیا دے کے جا رہے ہیں، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ٹریفک لائٹ ریڈ ہو گئی ہے، اگر آپ صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں نا کہ مجھے کوئی فالو کر رہا ہے، مجھے دیکھ کے کوئی اچھی چیز اپنا لے، آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا. دیٹس پریکٹیکل ایجوکیشن. اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہوئے، کیلا کھا رہے ہیں، اینی تھنگ، اس کا ایک چھلکا ہے، کوئی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، اس کا ریپر ہے، اگر آپ وہ بن میں پھینک دیتے ہیں اس نیت سے کہ جو مجھے فالو کر رہا ہے میں اس کے لیے ایک اچھی اگزامپل بن جاؤں، تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. زمین پہ پھینکیں گے تو فالو پھر بھی کوئی کرے گا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کی ہے، پورے معاشرے کو تبدیل کرنے والی ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسی معاشرے کو اگزامپل بنا سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، معاشرے میں دیکھو جو اچھی چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوا ہے. تو آپ وہی معاشرہ کیس اسٹڈی کے طور پہ، تاکہ یہ کم سے کم اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، سم چینج سم ویئر. ادروائز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اچھی باتیں کرنے کے بعد باہر جا کے آپ گریٹلی سمپیتھیٹک ٹورڈز ٹیچرز. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ، چونکہ خود میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیچنگ کا ہے، میں خود میں لیکچر رہا ہوں یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر اینڈ ادر پلیسز. تو والدین جو ہیں وہ کبھی کبھی آ کے شکوہ کرتے ہیں وہ کہ ہم نے اپنا، ایون یونیورسٹی لیول میں بھی، ہم نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. تھنکنگ، لوک، آپ نے اپنا بچہ 4-5 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کیا، 18-20 گھنٹے وہ آپ کے پاس تھا، اگر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکے what do you want me to do؟ یعنی میں اس کو بتاؤں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ گھر میں اسے بتائیں، موبائل فون پہ آپ کسی کا نمبر دیکھیں، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ اسے کہیں کہ ان سے کہو بابا گھر پہ نہیں ہے. why blame me for that؟ میری اس میں کیا غلطی ہے؟ تو ایک پارٹنرشپ ہونی چاہیے، ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو.
تو I'm greatly sympathetic towards teachers کہ ان پہ یہ ایک unfair criticism آ جاتا ہے، لیکن معاشرے کو بہرحال ہم ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں سر عبداللہ مدثر اور آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، بلکہ ایک میسج کنوے کروانا چاہوں گی ٹیچرز کو. ہم سب اساتذہ ہیں کہ ایک مایوسی کی کیفیت جب آنا شروع ہو اس احساس کے ساتھ کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن 4 hours دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بچہ جب شام کو کچھ اور طرح کے ماحول میں پرورش پا رہا ہے اور پیرنٹس کا کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے. بہرحال ہم ذمہ دار ضرور ہیں ایز اے اساتذہ، تو اس میں جو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ریفریش کرنے کے لیے کوئی میسج آپ اگر پہنچا دیں تو میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوگا. اگر ہم چینج چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پروسیس چینج کرنا پڑے گا. یہ رزلٹ ڈفرینٹ چاہیے، پروسیس چینج کرنا ہوگا. اٹس دیٹ سمپل. میں گریٹ بلیور ہوں اس چیز کا کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کوآپریشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز کہیں کہ نہیں آپ کا بچہ ہے، آپ کی ذمہ داری، وہ کہہ رہے نہیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. جو کوآپریشن ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے جو کچھ گھر میں کیا ہے اور جو کچھ اسکول میں کیا ہے، پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں اس سے کانشیسلی اویئر ہونے چاہیے. اور یہ کہ بچے کی پروفائل جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہونی چاہیے کہ آخرکار وہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. تو جب تک پیرنٹس اور ٹیچرز ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، ہم انفیکٹ پاکستان میں ہم نے کچھ کنسلٹنسی شروع کی تھی، اس میں ہم ایک ایپ ڈیولپ کر رہے تھے. بعد میں پھر وہ کرونا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آ گئی، پھر ہم بھی اور چیزوں میں بیزی ہو گئے کہ ایک ایپ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں پیرنٹس اور ٹیچرز بچے کے حوالے سے ہر چیز رجسٹر کریں، اور وہ اے آئی ڈریون ایپ ہو جو بچے کی پروفائلنگ ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دے رہی ہو. الٹیمیٹلی ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جو دنیا میں 21 پرسنالٹیز ہیں ان جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کل یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، بٹ ایز وی اسپیک وی ہیو 21، کہ آپ کا بچہ جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا ہے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے بچے کے رجحان کو دیکھیں کہ یہ کس طرح کی شخصیت کی طرف جا رہا ہے، یہ کس میں سے یہ کہاں پہ فال کرے گا. اور پھر ہم ان 21 شخصیات میں جو دنیا کے گریٹسٹ مائنڈز گزرے ہیں ان پالیٹکس، ان سائنس، ان فلسفی، ان میں سے ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون کس پرسنالٹی کا ہے. سو فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کی جو میں بات کرنے لگا ہوں ساری ہائپوتھیٹیکل ہے کیونکہ میرے پاس ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے. تو لیٹ اس سے کہ جناح کی ایک ٹائپ آف پرسنالٹی ہے، 21 میں سے وہ ایک جگہ پہ فال کرتے ہیں. اینڈ ناؤ وی ہیو اے چائلڈ، جو بچہ اور پیرنٹس مل کے اس کی پروفائلنگ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں اے آئی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور اے آئی ٹیکنالوجی ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بچہ اسی پرسنالٹی ٹائپ کا ہے جو جناح کے تھے. سو وی نو کہ دس از اے جینوئن لیڈر، بورن لیڈر ہے یہ بچہ. تو اب اس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ ٹورڈز لیڈرشپ ہونی چاہیے. ایک اور بچہ ہے جو اس پرسنالٹی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے جو اقبال کی ہے مثال کے طور پہ. تو ہمیں پتا ہے کہ اس بچے نے لیڈر نہیں بننا ہے، لیکن اس نے کسی کو لیڈر بنانا ہے. یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، جو بادشاہ گر ہوتے ہیں بچے، جو کنگ میکرز ہوتے ہیں، ویری امپورٹنٹ پیپل. میں بھی اس نے خود سے فرنٹ کو لیڈ نہیں کرنا، لیکن اس نے جناح کو جناح سے متعارف کرانا ہے کہ جناح قائد اعظم بن جائے. میں بھی یہ بچہ ہے یہ اس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے جو آئنسٹائن کی تھی. سو مے بی وی نو کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ دس چائلڈ کین ڈو سم تھنگ ونڈرفل. لیکن بعد میں ہمیں وقت نہیں ملا، ہم اس پہ کام نہیں کر سکے. آپ ایجوکیشن میں ہیں، ہمارے اس خیال کے اوپر کوئی کاپی رائٹس نہیں، کوئی بھی اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس طرح سے ایک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے جس سے ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں. سو لانگ ایز پہلی چیز یہ کہ کمپٹیشن ختم ہو، کوآپریشن سٹارٹ ہو. آج کا زمانہ ہے، اے آئی کو ہم یوز کریں، اچھی ایپس ڈیولپ کریں، اور بچے کی جو پروفائلنگ ہے وہ ڈیجیٹل بیسس پہ ہم کرتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے میں ایک بایولوجی کا ٹیچر ہوں، میں بایولوجی بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو اس میں جب ہم بایولوجی کو پڑھاتے ہیں بچوں کو، قرآن میں بھی بایولوجی کا ذکر آیا ہے. جیسے ہم نے ایمبریولوجی کا ذکر، بایولوجی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہے. لیکن جب ہم اپنے دینی ماحول کی طرف دیکھتے ہیں تو بچوں کو جو بیسیکلی جو جتنا بھی سائنس کا علم ہے، یہ بھی نیچر کا علم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن جب آپ دینی طبقے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کو سائنس کو علیحدہ فیلڈ کے طور پہ اور دین کو علیحدہ بتاتے ہیں. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری آیات کے اندر جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کی بات کی ہے، بایولوجی کی بات کی ہے. تو ہم بچوں کو جیسے فار ایگزامپل ہم بچوں کو لیول آف آرگنائزیشن پڑھاتے ہیں، تو جہاں سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں
ہم مالیکولر لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ٹیشو لیول پہ جاتے ہیں, پھر آرگن لیول پہ جاتے ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹا لیول ہے, ان ایک ایک چیز کو اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کی, یعنی کہ اپنے فنکشن سے ایک پوائنٹ بھی ادھر نہیں ہوتے, وہ فنکشن ان کو پرفارم کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ بیسیکلی یہ تھاٹ جو ہے, یہ جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ جو انسان اپنے کانسیپٹ میں بہت آگے چلا جاتا ہے, وہ ایٹ دی اینڈ یہی مانتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہی ہے. تو بیسک ہمارا جو ہونا چاہیے, بچوں کو کانسیپٹ دینا ہے کہ بنانے والا, اگر ہم اپنی باڈی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ دی اینڈ یہ ملتا ہے کہ ہمیں بنانے والا بھی یہ کام خود نہیں ہو سکتے. جیسے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کے ایوولوشن کے اوپر بھی ہے, میں وہ سنتا بھی رہتا ہوں. اور ایوولوشن بیسیکلی یعنی کہ ہم بچوں کو اس لیول پہ اگر یہ چیزیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ہمیں جو چیزیں اس لیول پہ نہیں پڑھائی گئی تھیں, ہم اگر بچوں کو اس لیول پہ چیزیں پڑھاتے ہیں تو آنے والے کچھ سالوں کے اندر ایسے انٹلیکچوئل بچے بھی ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس لیول پہ جائیں گے کہ وہ ان لوگوں کو جواب دے سکیں جو کہ عام طور پر ہمارے پڑھے لکھے طبقے بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی ایولیوشن بندر سے ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ایک انتہائی شریفانہ طریقہ ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ اب آپ تشریف لے جائیں, اور وہ چونکہ فیصلہ آباد سے ہیں تو موسٹ پروبلی وہ دل میں کہہ رہے ہوں کہ اڈا تو کلاس پر جا جاؤں بوتی ہو گئی. لیکن آپ کا سوال میرے دل کے بہت قریب ہے, تو میں کوشش کروں گا جتنا جلدی میں اس کو, اجازت ہے سر جلدی اس کو میں لوک, جو ہمارا دینی طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ سائنس کو آپ علیحدہ رکھیں. آئی ایکچولی ایگری ود دیٹ, اس لیے کہ میں سائنس مخالف نہیں ہوں, لیکن میں سائنس کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. اور ون آف دا ریزنز, قرآن تو 800 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جو آپ کو غور و فکر میں ساری کلیئر باتیں ہیں, میں نے پہلے بھی لیکچر وغیرہ میں باتیں کہیں. دا پرابلم وی ہیو از کہ آج دنیا میں سائنس جس چیز کو کہا جاتا ہے, یہ سائنس وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے, ایک آبجیکٹو ٹول جس سے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ. یہ ایک بلیف سسٹم ہے جو کہ ایتھیسٹک فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, جس کے 3 مین پلرز ہیں: میتھڈولوجیکل نیچرلزم, سائنٹزم اور فلسافیکل مٹیریلزم. ہم ایوولوشن اور اس طرح کے مضامین پہ اس سائنس سے اپنے بچوں کو اس لیے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایتھیزم کی طرف لیڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک سائنٹسٹ, اگر جیسے آپ نے کہا کہ بایولوجیکل پروسیسز ہیں, مولیکولر بایولوجی کو ہم پڑھتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے روبوٹس دیکھتے ہیں, ہمارے سیل کے اندر پورا جہاں ہے, رائبوسوم ہے, ڈی این اے ہے, آر این اے ہے, پروٹین کی پروڈکشن, اٹس آل امیزنگ. ایک سائنٹسٹ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگ میں اس کا مٹیریل پروسیس میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن یہ سارا کیوں ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو. ایسے سائنسدان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, لیکن آج کا جو سائنٹسٹ, جو ویسٹ سے انلائٹنمنٹ کا سائنٹسٹ جو ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کے مٹیریل پروسیس ایکسپلین کر سکتا ہوں, اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, یہ ایکسیڈنٹلی چل رہا ہے. یہ جو دعویٰ ہے ایکسیڈنٹلی چل رہا ہے, اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی سے کہ اس طرح کی سائنس سے اپنے بچوں کو ہم دور رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم اصل سائنس کے حق میں ہیں. یہ جو آج کی سائنس ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ قادیانیت کا نام اسلام رکھتے. اسلام اور چیز ہے, آپ نے غلط چیز کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیا تو اس سے وہ اسلام نہیں ہو جائے گا. تو سائنس کو فری کرنا ضروری ہے. آج کی سائنس جو چلتی ہے, لٹرلی آخری بات, کہ اس کی جو نیچر آف انکوائری ہے وہ ہے کہ آپ چیزوں کو تھیورائز کریں. ناؤ فلسفی آف سائنس میں دیر از اے مچ ڈیپر پرابلم دیٹ اکرز, اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے تھیوری پیش کرتے ہیں تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر سرٹن فیکٹس ان دا فینومینا that I would like to explain. But for me to be able to do so, I will need certain assumptions. ہر scientific theory certain assumptions پہ چلتی ہے اور اس کے بعد وہ فینومینا کو explain کرتی ہے. وہ جو assumptions ہوتی ہیں اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہوتا ہے. جیسے نیچرل سلیکشن کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں, یہ ایک assumption ہے. There is absolutely nothing in science that tells us کہ نیچر سلیکٹ کر سکتی ہے, کیسے کر سکتی ہے. نیچر ڈیزائنر نہیں ہے, نیچر کریٹو فورس نہیں ہے. ہاؤ ڈز اٹ پریڈکٹ کہ اس نے کس میوٹیشن کو پریزرو کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے. اٹس این assumption and that's so چونکہ اس کے اندر یہ شارٹ کمنگز ہیں اور یہ ایک اینٹی ریلیجس اینٹی ہے, therefore I am sympathetic towards this the idea کہ آج آپ بچوں کو آپ بایولوجی پڑھائیں, بائی آل مینس بالکل پڑھائیں, بایو کیمسٹری پڑھائیں. سورہ نور کے آیت نمبر 45 برلین, جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کو ایک پانی سے بنایا گیا اور اس میں پھر کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, کچھ ہاتھوں پاؤں پہ اور کچھ رینگتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈی این اے کے جو 4 اسینشل نیوکلیوٹائڈز ہیں, اے ٹی سی اور جی, یہ سارے کے سارے واٹر بیسڈ ہیں, یعنی کہ لیکوڈ ہیں یہ.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا سورس مٹیریل ایک ہے، اس کے بعد تمہاری ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنس ہیں. فرام بایو کیمسٹری بریلینٹ، یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن دا مومنٹ آپ کنٹمپری سائنس پہ آئیں اور اسے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم نے پہلے نکال دیا ہے، میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور فلسافیکل مٹیریلزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میٹر پہ رکتی ہے، دیر از نتھنگ میٹر فزیکل. اینڈ سائنٹزم کہ اب حقیقت تک پہنچنا ہے تو یہی دو باتیں ماننی ہوں گی، اس کے بغیر دنیا میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. I'm sorry, that is not science. That is just atheism disguised in science, and of course we have to stay with that.